شیطان کی طرف سے ایک بات ہے کہ دین کے کاموں کو پیچھے ڈالو، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں ہو جائے گا، بعد میں نکلیں گے، پھر نہیں نکل پاتے۔ ہاں، یہ دنیا ان کو چھوڑتی نہیں ہے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، ایک ضرورت کے بعد دوسری ضرورت، یہ چلتی رہتی ہے۔ کار دنیا کسے تمام نہ کر، فارسی میں مثل مشہور ہے کہ دنیا کے کام کو کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے کہ چلو یہ گئے تو کام پورا کر کے گیا، اب کچھ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی اسی طرح پہنچتے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا کا کام پورا کر کے کوئی گیا ہو کیسا نہیں ہے، وہ مسئلہ چھوڑ کے جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پیچھے والوں کے لیے۔ اسے دنیا کا جھنجٹ ہے یہ، اس لیے حکم ہے کہ جب حق بات سامنے آوے تو اس پر سبقت کرو، اس پر پہل کرو۔ اللہ تعالیٰ سبقت کرنے والوں کو، پہل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب کسی کام پر قدم اٹھایا کہ اب اس سے پیچھے نہ ہٹے، اب آگے بڑھے اور اس پر قائم رہے۔ سبقت کرنا، استقامت پیدا کرنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، اس کے مستقل اللہ کے حکم ہے۔ کر کے چھوڑ دینا یہ تو کھیل ہوا، کھیل دیکھ کے چھوڑ دیتے، کیا ہوا کہ کھیل دیکھ، یہ دین کو کھیل بنانا ہے کہ کیا بھی چھوڑا بھی، کیا بھی چھوڑا بھی، تو یہ تو کھیل ہو گیا، یہ کھیل ہو گیا۔ کھیل کیسے کہتے ہیں؟ بے مقصد کام کرنے کو کھیل کہتے ہیں۔ بے مقصد، ہوا ہوا، نہیں ہوا نہیں ہوا، کوئی مقصد نہیں، یہ کھیل کے دین کو کھیل بنایا ہے کہ جو دین کو کھیل بنائے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا۔ کہ دین تو ملا نہیں اور دنیا نے ساتھ دیا نہیں، تو ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا۔ کہ جو دین کو کھیل بناوے گا وہ اپنی دنیا سے دھوکہ کھائے گا، کیونکہ اس وقت دنیا سامنے ہے، پھر یا تو یہ دنیا سے خود رخصت ہو جائے گا یا دنیا اس کے پاس سے رخصت ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک بات ہونے والی ہے۔ اس لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب کام سامنے آوے، حکم سامنے آوے، اس کا نفع نقصان سامنے آوے تو کیا کریں؟ کہ سبقت کریں، کہ میں پہل کروں، میں پہل کروں۔ کیوں کہ اللہ نے سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابقو، کہ آگے بڑھو، کہ کہاں؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف، یعنی حکم میں پہل کرو۔ پہلی سب کو فضیلت ہے، کیوں کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں، یہ پہلے آئے ہیں، یہ سابق ہے۔ صحابہ ہدایت دیتے تھے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو۔ حضرت علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ، کیوں کہ اللہ نے خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے۔ نماز پڑھ لو، نماز کے بارے میں دو حکم دیے ہیں۔ یہ حکم دیا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے، نماز قائم کرو، اس کی سنت، مستحبات، ان تمام چیزوں کا اوقات، ان کی رعایت کے ساتھ۔ یہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پڑھ لو کہیں قرآن شریف میں نہیں ہے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ جیسے آدمی اپنے مال سامان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے، کہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کا نفع ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو راحت ہو۔ حفاظت مشہور چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی حفاظت کرو۔ یہ نماز، یہ حکم ملے، پابند بھی بنو، حفاظت بھی کرو، اس میں آگے بھی رہو۔ یہ حکم ہے دین کے کاموں میں کہ استقامت کے ساتھ چلو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بات ہدایت کی ملی ہے کہ ہم اس کے پابند ہو گئے۔ صحابہ کرام میں جو وصف تھا وہ اسی کا تھا، وہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو پابند بنایا۔ کوئی کسی کام پر منع کیا تو بس وہ منع ہی رہا، کبھی اس میں قدم ہی نہیں رکھا۔ ٹوکا آپ نے، کیسا کیوں کیا؟ کہ بھائی اب نہیں کریں گے، ختم۔ ایک آدمی آئے روایتوں میں، انہوں نے آ کر ڈکار لی، کھانا کھایا تھا اور ڈکار آئی۔ حضور نے ان کو تنبیہ کی، اقصد من جسائک،
ارے کم کرو اپنے ٹکائیں، کم کرو ٹکارے. تو وہ کہتے ہیں گھر میں اس وقت کھانا پک گیا تھا، شرید وغیرہ تو میں نے ذرا کھا لیا تھا، تو اس کی ڈکار آئی تو اس پر تنبیہ ہوئی. فرمایا 30 برس ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا. ایک تنبیہ ہوئی بس، کم کرو ٹکارے. تو کہا 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا. کیوں؟ کہ مجھے تنبیہ ہوئی تھی. یہ اصل دین ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.